قرآن کی خوشبو سے مہکنے والے دلوں کو سلام۔ اب ہم بہت ہی موٹیویشنل آیات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اس مشکل وقت کو کس طرح سے ہم نے سفر کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو نبھانا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بہت احسن طریقے سے بیان فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ کن اعزازات سے نوازے جاتے ہیں، ان کو کیا القابات ملتے ہیں، اور یہ ڈیٹیل آ رہی ہے دوسری آیت میں۔ تو آئیں ان اہم ترین اور مبارک ترین آیات کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 153، 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یعنی کہ قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو مردہ ہرگز مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کے متعلق کوئی شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمانوں سے بالخصوص ایسے مسلمان جن کی عملی لائف اسلام کو فالو کرتی ہو پورے اخلاص کے ساتھ، ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تو بالخصوص اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی ان پر آن پڑتی ہے تو اس کو انہوں نے کس طرح سے نمٹانا ہوتا ہے، کس طرح اس مشکل گھڑی سے جلد از جلد نکلنا ہوتا ہے اور آسانی کا سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ٹپس بتائے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے صبر، کہ اللہ تعالیٰ صبر کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس پوری کائنات میں صبر کرنے والی سب سے بڑی ذات خود اللہ کی ہے، کیونکہ لوگ اللہ کی کثرت کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں کچھ ایسے بدبخت ملحدین پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اللہ کی ذات اور اس کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی مکمل عطا کرتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور ان کو زندگی کے تمام تر لوازمات سے ان کو نوازتا ہے۔ شاید کو اپنی عقل سے کام لے لیں، اور پھر اللہ کے بعد اس کے جو محبوب ہستیاں ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام، وہ صبر کا پہاڑ بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو نہایت ہی صبر آزما حالات سے نہ گزرنا پڑا ہو، لیکن اس نے ہر آزمائش کے موقع پہ صبر کیا، اور یہی ان کی اس کامیابی کا راز بھی تھا۔ اسی طرح سے جو صحابہ کرام تھے، جو اہل بیت تھے، انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن ہی پکڑے رکھا۔ بالخصوص اہل بیت کی صبر کی مثال تو لاجواب ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کے پیچھے نہایت ہی پاکیزہ نیت اور اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، جس کے حصول کے لیے انسان صبر کے رویے کو اپناتا ہے۔ چنانچہ اس رویے کو خوش دلی سے اپنانے سے مشکل وقت کی جو سختی ہے وہ سختی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے گزار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آسانیاں ہی آسانیاں ملتی ہیں۔
اور دوسری جو چیز مشکل وقت کو آسانی سے نمٹانے کے لیے ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ نماز نہ صرف اللہ کا حکم، اس کا فرض ہے، بلکہ یہ مشکل وقت کو بھی آسان بنانے، مشکل گھڑیوں میں مشکل حالات کو فیس کرنے اور مشکل معاملات کو حل کرنے میں ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کسی بھی نوعیت کی اگر اس کو کیٹاسٹروفیکل کنڈیشن فیس کرنی پڑتی ہے تو اس موقع پہ صبر اور نماز کا سہارا لے، شدت کے ساتھ صبر کو اپنے اوپر غالب کرے اور اللہ سے عافیت مانگے اور نماز کی پابندی کرے۔ نہ صرف فرض نماز پڑھے بلکہ سنتوں اور نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ وقت گزر بھی جائے گا اور آگے ثانیہ آ جائیں گی اور آپ سوچیں گے کہ شاید مشکل آئی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے اندر ایسی زبردست برکت اور اس کے اندر ایک لذت رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، وہ لوگ جو کہ کائنات کے لیے ایک فخر کا مقام رکھتے ہیں، ایسے نفوس جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کا کلمے کو بلند کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہوتی ہیں اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب اعزاز سے نوازا اور ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو مردہ ہرگز نہیں کہنا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہستی زندگی دیتی ہے، زندگی دینے والی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ انسان جب اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ان کو ایک ایسی زندگی مل جاتی ہے جس میں ان کو رزق ملتا ہے، ان کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے جس میں ان کو اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، جو کہ باقی نسل کے لیے بھی، باقی معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے بھی ایک روح اور بہترین زندگی کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے بہت ہی محبوب ہوتے ہیں، بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ کی راہ میں مارے جانے والے شہداء پوری انسانیت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے قابل فخر کردار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں سعادت کے ساتھ زندگی گزارنے اور شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔